کبھی انسانی جسم پر اگر غور کریں تو کمال کی چیز ہے، ہر عضو اپنی جگہ، لیکن ان سب کے بیچ وہ پسلیوں کے پیچھے چھپا ہوا دل، جس پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہ دھڑک رہا ہے تو ہم ہیں، وہ رکا تو سب ختم۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیا کتابوں کا بھی کوئی دل ہوتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہے جی ہاں، خاص طور پر وہ کتاب جو خود زندگی کا قانون ہے، یعنی قرآن مجید۔ اچھا، اس کا بھی ایک دل ہے، ایک ایسا حصہ جو اس کی جان ہے، اس کی روح ہے۔ آج ہم قرآن کے اسی دل یعنی سورہ یاسین پر بات کرنے والے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، آج کی گفتگو کا مقصد صرف فضائل گننا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے کہ آخر 114 سورتوں میں سے صرف اسی سورت کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا؟ جی، اور وہ کون سے 5 بڑے روحانی اثرات ہیں جو اسے پڑھنے والے کی زندگی میں نظر آتے ہیں؟ اور یہ ساری معلومات سورہ یاسین قرآن کا زندہ دل کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر سب سے بڑے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، اسے قرآن کا دل آخر کہتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ محبت بھرا ایک جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ خواہش؟ کیسی خواہش؟ آپ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میری امت کے ہر فرد کے سینے میں ہو۔ سینے میں ہو؟ یہ صرف یاد کر لینے سے تو بہت آگے کی بات لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ تو دل میں بسانے والی بات ہے، جیسے کوئی چیز آپ کی شخصیت کا، آپ کی روح کا حصہ بن جائے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ یہ حافظے کا نہیں، روح کا معاملہ ہے۔ اب اس کے پیچھے کی حکمت سمجھیں۔ دیکھیں، دل کا کام کیا ہے؟ خون پمپ کرنا پورے جسم کو؟ جی، پورے جسم کو مسلسل تازہ خون پہنچانا تاکہ ہر عضو زندہ رہے۔ اگر ہم دین اسلام کو ایک مکمل جسم مان لیں تو ایمان اس جسم میں دوڑنے والا خون ہے۔ صحیح۔ تو سورت یاسین وہ پاور ہاؤس ہے جو دین کے اس جسم کو ایمان کا یہ تازہ خون پمپ کرتی ہے۔ واہ، یہ تشبیہ تو بہت طاقتور ہے، لیکن یہ کرتی کیسے ہے؟ اس سورت کے الفاظ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ ایمان کو اس طرح ریچارج کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے 3 بنیادی ستونوں کو، توحید، رسالت اور قیامت، انہیں صرف بیان نہیں کرتی، اچھا، بلکہ انہیں دل میں اتار دیتی ہے۔ اس کا انداز بہت منفرد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جیسے رسالت کے موضوع کو یہ کیسے لیتی ہے؟ سورت کا آغاز ہی رسالت کی گواہی سے ہوتا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کتنا بڑا اعلان ہے! بہت بڑا۔ اور پھر فوراً بعد اصحاب القریہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ آتا ہے جہاں 3 نبی بھیجے گئے اور انہیں جھٹلا دیا گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ جی، یہ تو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جی، یہ پڑھنے والے کو نبی کی تڑپ، اس کی سچائی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ رسالت کے تصور کو ایک جذباتی حقیقت بنا دیتی ہے۔ اور توحید کے بارے میں کیا؟ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت دلچسپ لگی ہے کہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، بلکہ وہ نشانیاں جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تو اس سورت کا کمال ہے۔ یہ دماغی بحثوں کو بائی پاس کر کے سیدھا دل سے بات کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے فلسفہ چھوڑو، آنکھیں کھولو، دیکھو مردہ زمین بارش سے کیسے زندہ ہوتی ہے، سورج اور چاند کیسے 1 انچ بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتے۔ صحیح۔ یہ سوالات پوچھ کر یہ انسان کی فطرت کو جگاتی ہے کہ جس ذات کا کنٹرول اتنا کامل ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے زیادہ ہلانے والا ستون، قیامت۔ جی، اور یہاں آ کر سورت کا لہجہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کی ایسی تصویر کھینچتی ہے جیسے سب کچھ ابھی ہو رہا ہو۔ جی جی۔ ایک سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، جنت والے الگ، مجرم الگ۔ اور پھر وہ آخری دلیل، جب ایک شخص گلی ہوئی ہڈی لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور جواب اتنا سادہ اور گہرا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ توحید، رسالت اور قیامت کے بغیر دین صرف ایک ڈھانچہ ہے، بے جان ڈھانچہ۔
और सूरह यासीन इन तीनों अकायद को हमारे दिल में ऐसे पंप करती है जैसे दिल जिस्म में खून पंप करता है। बिल्कुल, इसीलिए ये कुरान का दिल है। इसे पढ़ना अपने ईमान को रिचार्ज करने जैसा है। अच्छा, अब जब हमने इसकी रूहानी अहमियत समझ ली है तो इसके अमली पहलू की तरफ आते हैं। जी, हम सबकी जिंदगी में रुकावटें हैं, काम अटक जाते हैं, दिन भारी गुजरता है। क्या ये सूरत इन मामलात में हमारी मदद कर सकती है? यकीनन, और ये हमें इसके पहले करिश्मे की तरफ लाती है, दिन भर की कामयाबी की जमानत। कामयाबी की जमानत? जी, सुनन दारिमी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन के आगाज में सूरह यासीन पढ़ ले, उस दिन की उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाती हैं। दिन के आगाज में यानी फजर के फौरन बाद का वक्त, और अल्फाज देखें, पूरी कर दी जाती हैं। ये नहीं कहा कि शायद पूरी हो जाएं, ये तो एक गारंटी लग रही है। बिल्कुल, उसे आज की जुबान में आप रूहानी इंश्योरेंस कह सकती हैं। रूहानी इंश्योरेंस? सोचें, आप दिन शुरू करने से पहले किसी बॉस या क्लाइंट से पहले सीधा कायनात के मालिक का कलाम पढ़कर उससे मामला कर रहे हैं। सही। आप अपने दिन के सारे मामलात उसके हवाले कर देते हैं और वो रब आपके इस अमल के जवाब में आपके दिन भर के कामों की जिम्मेदारी ले लेता है। इसका अमली असर क्या होता होगा? गैब से मदद आती है, जो काम महीनों से अटका हुआ था अचानक रास्ता खुल जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा वक्त में बरकत है। अच्छा, वो कैसे? आप सोचते हैं कि तिलावत में 15-20 मिनट लगेंगे, वक्त जाया होगा, लेकिन असल में ये 20 मिनट आपके बाकी 23 घंटों में ऐसी बरकत डालते हैं कि घंटों का काम मिनटों में होता है। और यहाँ हाजात से मुराद सिर्फ माली जरूरतें तो नहीं होंगी, हरगिज नहीं। ये बहुत वसी लफ्ज है। किसी के लिए सबसे बड़ी हाजत ज़हनी सुकून हो सकता है, किसी के लिए इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, किसी के लिए बीमारी से शिफा। अल्लाह आपकी उस दिन की सबसे बड़ी जरूरत को जानता है और उसे पूरा कर देता है। तो दिन का मामला तो हल हो गया, लेकिन दिन भर की भागदौड़, गलतियां और गुनाहों के बाद रात को सुकून कैसे मिले? क्या ये सूरत उसमें भी कोई किरदार अदा करती है? ये एक बहुत अहम सवाल है और ये हमें दूसरे करिश्मे की तरफ लाता है, रात को बख्शिश का परवाना। रात को बख्शिश? जी, सुनन दारमी और बहकी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को अल्लाह की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़े तो सुबह होने से पहले उसकी बख्शिश कर दी जाती है। सुबह होने से पहले यानी उसी रात में? ये तो एक तरह का रूहानी गुस्ल हुआ। वाह, क्या खूबसूरत तशबीह है। जैसे हम सोने से पहले दिन भर की गर्द धोते हैं, वैसे ही ये तिलावत रूह पर लगे गुनाहों की कालक को धो डालती है। बिल्कुल, और इस रूहानी गुस्ल का पहला फायदा ये है कि ये दिल की सख्ती को ख़त्म करती है। दिन भर की दुनियादारी से दिल पर जो जंग लगता है ना, ये उसे साफ करके नर्म कर देती है। और इसका एक और पहलू भी तो है, नींद को मौत की बहन कहा जाता है। जी, हम सोते हैं पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सुबह आँख खुलेगी भी या नहीं। बिल्कुल, और यहीं इस अमल की सबसे बड़ी हिकमत छुपी है। ये मौत की बेहतरीन तैयारी है। अच्छा, अगर इसी रात आपकी रूह कब्ज कर ली गई तो इस हदीस की रूह से आप बख्शे बख्शाए अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। इससे बड़ी जमानत और क्या चाहिए? और एक फौरी दुनियावी फायदा भी है जो आजकल बहुत आम है, बेख्वाबी, परेशान कुन ख्वाब। जी, जब आप अल्लाह का कलाम पढ़कर खुद को उसकी हिफाजत में देकर सोते हैं तो रहमत के फरिश्ते आपको घेर लेते हैं। शैतानी वसवसों और डरावने ख्वाबों से हिफाजत होती है। आपको एक गहरी पुरसुकून नींद नसीब होती है। दिन गुजर गया, रात भी सुकून से गुजर गई, लेकिन अब जिंदगी के उस मरहले की तरफ आते हैं जिसका खौफ हर एक को होता है, नज़ा का आलम, मौत का वक्त। ये सूरत क्या करती है? ये हमें तीसरे और शायद सबसे अहम करिश्मे की तरफ लाती है, मौत के वक्त आसानी। पहले इस कैफियत को समझना जरूरी है। जी, निज़ा के वक्त इंसान दोहरी अजियत में होता है। एक जिस्मानी तकलीफ है, शदीद प्यास, घबराहट, और दूसरा रूहानी खतरा। जी, जो उससे कहीं बड़ा है। रिवायात में आता है कि शैतान इंसान का ईमान छीनने के लिए पूरी कुव्वत से हमला करता है और उस वक्त इंसान का दिल और दिमाग इंतहाई कमजोर होते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में तो किसी बहुत बड़ी रूहानी ताकत की जरूरत होती है। इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अनमोल तोहफा दिया। सुनन अबू दाऊद में एक वसीयत की तरह यह हदीस है,
اسے یعنی سورت یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ لیکن خاص طور پر سورت یاسین ہی کیوں؟ اس کا کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے بہت گہری روحانی حکمت ہے۔ پہلی وجہ تو وہی ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ اچھا، ان کا اپنا جسمانی دل فیل ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کے پاس قرآن کا دل پڑا جاتا ہے تو اس کے روحانی طاقت مرنے والے کے کمزور دل کو منتقل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی روحانی توانائی کی منتقلی ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر اتنے خوبصورت انداز میں ہے کہ مرنے والے کا دھیان دنیا کی تکلیف سے ہٹ کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں روح آسانی سے پرواز کرتی ہے۔ جی، بہت سکون سے۔ تو یہ صورت ایک طرح سے حسن خاتمے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جن فضائل پر بات کی ہے وہ احادیث میں عام طور پر مل جاتے ہیں۔ جی، لیکن اب اس صورت کے اس خاص راز کی طرف آتے ہیں جو جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے کتابوں سے زیادہ اللہ والوں کے سینوں میں محفوظ رہا ہے۔ بند تالے کھولنے والی چابی۔ جی، یہ چوتھا کرشمہ ہے جسے 7 مبین کا راز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سورت یاسین کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک لفظ مبین 7 مرتبہ آتا ہے۔ مبین یعنی واضح یا روشن۔ جی، صوفیہ اور اولیاء اللہ کے نزدیک یہ 7 جگہیں قبولیت کے 7 دروازے ہیں۔ قبولیت کے 7 دروازے؟ یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ تو اس راز کو وہ استعمال کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسی مشکل آن پڑتی جو کسی طرح حل نہ ہو رہی ہو، کوئی سخت بیماری، کوئی جھوٹا مقدمہ، کوئی بھی بڑی مصیبت، جی، تو وہ ایک خاص طریقے سے اس صورت کی تلاوت کرتے۔ وہ تلاوت شروع کرتے اور جیسے ہی پہلے مبین پر پہنچتے وہاں رک جاتے۔ اچھا۔ اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے، پھر تلاوت جاری رکھتے اور دوسرے مبین پر پہنچ کر پھر وہی دعا دہراتے۔ اور اسی طرح 7 مبین پر؟ جی، 7 مبین پر رکتے اور 7 بار اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے۔ ایک منٹ، کیا یہ عمل کسی حدیث سے ثابت ہے یا یہ بات کے بزرگوں کا تجربہ ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں بہت طاقتور لگ رہا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ عمل براہ راست کسی حدیث میں اس طرح بیان نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ والوں کے تجربات کا نچوڑ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ اس کی حکمت کو سمجھیں۔ یہ بار بار رک کر مانگنا اللہ کے حضور مکمل عاجزی اور اصرار کا مظاہرہ ہے۔ صحیح۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی سائل کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ہی درخواست کو 7 بار پیش کرے اور کہے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کو اپنے بندے کا یہ اصرار پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے، اور یہ یقین اتنا پسند آتا ہے کہ 7ویں مبین تک پہنچتے پہنچتے رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور مشکل کی گرہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ واہ! اس عمل کو تیر بہدف یعنی نشانے پر لگنے والا تیر سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کا حل بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی مشکل تو ابھی باقی ہے۔ قیامت کا دن۔ جی، وہ دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس ہولناک دن میں یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گی؟ یہ ہمیں 5ویں اور آخری کرشمے کی طرف لاتی ہے، قیامت کے دن شفاعت۔ شفاعت یعنی سفارش؟ جی، اس دن کا تصور کریں جب ہر کوئی یا نفسی پکار رہا ہوگا۔ اس دن سورت یاسین ایک وجود کی شکل اختیار کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یہ خود سفارش کرے گی؟ جی، یہ اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ احادیث میں اس سورت کا ایک نام المہمہ بھی آیا ہے۔ المہمہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو بھلائیوں کو عام کر دے، جو اپنی بھلائیوں میں سب کو لپیٹ لے۔ اچھا، یہ دنیا میں بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے بھلائیاں عام کرتی ہے اور آخرت میں بھی اسے اپنی رحمت اور شفاعت میں لپیٹ کر بھلائی کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گی۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ سورت یاسین قرآن کا دل اس لیے ہے کہ یہ دین کے 3 بنیادی عقائد کو ہماری روح میں اتار دیتی ہے۔ جی، اور اس کے 5 کرشمات ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔
یہ ہمارے دن کو کامیاب بناتی ہے، ہماری رات کو بخشش کا ذریعہ بناتی ہے، ہماری موت کے وقت آسانی لاتی ہے، ہماری دنیاوی مشکلات کو حل کرتی ہے اور ہماری آخرت میں نجات کا سامان بنتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور آخر میں ایک سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے اس سورت کے نام المعمہ پر بات کی، یعنی بھلائیوں کو عام کرنے والی۔ اگر صرف اس کی تلاوت ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر اتنی بھلائیاں لا سکتی ہے تو ذرا تصور کریں اس شخص کی زندگی کا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو جائے، یعنی یہ سورت صرف اس کی زبان یا حافظے میں نہ ہو بلکہ واقعی اس کے دل میں زندہ ہو۔ دل میں زندہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔